الرحمن الرحیم سامعین مکرم، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہونٹ نہ ہلائیں تو کیا قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملے گا، اور اگر اونچی آواز سے پڑھیں تو کتنی آواز بلند ہو تو قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اس بارے پلیز رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سوال پوچھا گیا ہے اس کے متعلق کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں اور احسن طریقے سے آپ کو سمجھا پاؤں گا، اور یہ ویڈیو آپ آخر تک سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت کم از کم اتنی تو آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے کان سنیں۔ اور بعض اوقات لوگ قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں، خاموشی سے پڑھتے جاتے ہیں، نہ زبان ہلتی ہے نہ ہونٹ ہلتے ہیں، تو یقیناً اس طرح آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، اور آپ کو قرآن پاک کی زیارت یعنی دیکھنے کا تو ثواب ملے گا، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ اسی لیے نہیں ملے گا کہ آپ نے قرآن پاک کو اپنی زبان سے بولا نہیں ہے، اپنی زبان سے پڑھا نہیں ہے، آپ نے فقط زیارت کی ہے، دیکھتے گئے ہیں۔ یہ بے شک آپ کو قرآن پاک آتا ہے، یاد ہے، لیکن یہ دیکھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ پڑھنے کا ثواب اجر آپ کو تب ملے گا کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو کم از کم اتنی آواز ہو آپ کی کہ آپ کے اپنے کان ضرور سنیں۔ اور اگر ہاں بلند آواز سے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جتنی بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو یقیناً حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور جس گھر کا جو صبح کا آغاز ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جائے، تو مصیبتوں سے اللہ پاک انہیں چھٹکارا عطا فرماتا ہے، اور ان کے رزق میں اللہ پاک وسعت عطا فرما دیتا ہے، برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ پریشان ہیں، ہم صبح کا آغاز اپنے کاروبار کا کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن پاک کا آغاز نہیں کرتے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے صبح کا آغاز کریں گے اپنے دن کا، تو اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ نماز جب پڑھتا ہے انسان تو نماز میں کتنی آواز ہونی چاہیے، اور یقیناً نماز میں بھی جب نماز انسان پڑھتا ہے تو ہونٹ ہلنے چاہیے، اور اتنی آواز ضرور ہو کہ آپ کے اپنے یعنی کہ کان سنیں کہ آپ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا سورۃ اخلاص یا دیگر آپ جو نماز کے کام ہے سارے پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً آپ کی اتنی آواز ہونی چاہیے۔ خاموش رہنے سے، اگر آپ خاموش رہے ہیں، آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہلے، آپ دل میں پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً اس میں بہت سے اختلاف ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کتنے دن میں ختم قرآن پاک کرنا چاہیے، 1 دن میں کرنا چاہیے یا 3 دن میں کرنا چاہیے یا 10 دن میں یا 1 ماہ میں کرنا چاہیے، اس بارے جو سوال پوچھا گیا ہے یقیناً یہ بہت سے ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین سے بھی ثابت ہے کہ کچھ ایسے بھی صحابہ ہیں جو 1 رات میں ختم قرآن پاک پڑھتے تھے، یعنی ان کا یہ معمول تھا کہ رات میں ہی، یعنی عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے ڈیلی ختم قرآن پاک کرنا، یعنی قرآن پاک ایک ڈیلی ختم کرتے تھے۔ ہمارے یہ بہت سے اسلاف سے یہ ثابت ہے، بزرگوں سے، امام شافعی سے، امام ابو حنیفہ سے، اور بہت سے بزرگوں سے، اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی اور بہاؤالدین زکریا ملتانی، ہمارے جتنے بزرگ ہیں۔ اب دیکھیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی نماز سبع عشرہ کے قاری تھے، سبع عشرہ کے قاری تھے، اور جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتے اور صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی آپ امامت کراتے تھے، صبح کی نماز کی امامت کرنے سے پہلے آپ 1 ختم قرآن پاک مکمل کر چکے ہوتے، اور اتنا قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ہمارے بہت سے باقی تو رمضان میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات میں قرآن ختم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یقیناً کم پہلے تو 1 دن نہیں تو کم از کم 3 دن میں تو قرآن پاک ختم کرنا چاہیے۔ اگر 3 دن میں بھی آپ نہیں کر سکتے تو 1 ماہ میں 1 ختم قرآن پاک ضرور کیجیے۔ یقیناً جب ہم قرآن پاک سے محبت کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن پاک کی برکت سے اللہ ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں حل کر دے گا، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔